خوش آمدید ناظرین. سر ہم بات کر رہے تھے کہ کمیٹیاں بنی ہیں جو کہ ایویلویٹ کرتی ہیں کہ کون کس کو گردہ دے سکتا ہے, اور اس کے علاوہ مانیٹرنگ کی کمیٹیاں بھی ہیں. سر آپ نے کہیں بنی ہوئی دیکھی ہیں یا ابھی تک صرف یہ قانون کے ان کاغذات میں ہے جو کہ پاس ہوئے ہیں؟ نہیں, بنی ہے سر. ہاں جی, اور یہ بھی ہے کہ جو آپ ٹرانسپلانٹ کریں اس کی پوری ڈیٹیل اسلام آباد بھیجنی پڑتی ہے, سو دیٹ اٹ از ٹرانسپلانٹ رجسٹری ہے وہاں پہ جی باقاعدہ. اور ایک تصحیح خواتین حضرات میری ابھی پروفیسر صاحب نے کی ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ جہاں پہ ادیب رضوی صاحب جیسے عظیم لوگ کام کرتے ہیں, وہاں پہ 2 ایسے آپریشن ضرور ہوئے ہیں جہاں پہ کیڈور ڈونیشن دی گئی ہے, یعنی کہ ایک برین ڈیڈ انسان کے گردے اور دیگر اعضاء لے کر زندہ لوگوں میں لگائے گئے ہیں. شوکت زبیر صاحب, ایک مختصر سی باتیں پوچھنی ہے سر کہ اب اس وقت کتنے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں؟ یہ کام نیچے چلا گیا بالکل؟ لا بننے کے بعد ریسٹرکشنز اور لمیٹیشنز کافی آ گئی ہیں, کیونکہ جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ جب تک ایک تو ویری نیئرسٹ بلڈ ریلیٹیو ہی دے سکتا ہے بائی لا, اور اس میں انسینٹیو منی نہیں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے یہ کافی ڈاؤن ہو گیا, ٹھنڈا پڑ گیا. اچھا ایک بات اور ہے, آپ کے لا کے اندر ایک پروویژن ہے کہ اسپاؤز میاں یا بیوی اپنے شوہر یا اپنی بیوی کو گردہ دے سکتا ہے. سر ہم لوگ چونکہ بڑے زرخیز تخیل کے لوگ ہیں, اس میں سر ایک چیز شروع ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کڈنی میرج. ہم ویزا لینے کے لیے شادی کر لیتے ہیں, تو گردہ لینے کے لیے تو ہم 2 شادیاں کریں گے. یہ ایک پروویژن آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے؟ اگر دیکھا جائے لوگ اس چیز کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے. ظاہر جو ایجنٹس ہیں, جو منی میکرز ہیں, وہ تو لوپ ہولز ڈھونڈیں گے نا جی, جس کے ذریعے انٹری ہو کے وہ اس کا بینیفٹ اٹھا لیں اس چیز. اچھا ٹیشو بینک ہے کوئی ہمارے پاس ابھی اس وقت پاکستان میں؟ نہیں, ٹیشو بینک نہیں ہے, وہ بھی ڈیولپ نہیں ہوا. اچھا سر, آپ سر ٹرانسپلانٹ سوسائٹی کے صدر رہ چکے ہیں, آپ کے خیال میں ٹرانسپلانٹ سوسائٹی جو اس وقت ہے کیا ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے کہ اس لا کے بعد ان تمام چیزوں کو بھی حقیقی بنایا جا سکے؟ پہلے تو یہ کیا تھا ہم نے کہ ایک بیسک لسٹ آف تھنگس بنائی تھی جو ہاسپٹل میں ہونی چاہیے, اس کو ریکگنائز کریں کہ یہ ٹرانسپلانٹ ہو سینٹر ہے. بالکل. تو وہ تو اس پہ تو کافی عمل ہو گیا, اور اس میں یہ جس طرح ہم اس ملک میں لا بناتے ہیں تو لا کے ساتھ ایک انڈیویجول, ایک کلیکٹیو مورل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. لا تو ایک جگہ تک لے جائے گا, اس سے آگے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ شادی کر لے اور پھر کڈنی لے کے پھر چھوڑ دے, بالکل, تو وہ تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہمارے پاس. ببو برحال صاحب, سر آپ نے اپنی بیماری کی حالت میں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق اور پیغام دینا ہے. آپ سر اس وقت اپنے بہت سارے چاہنے والوں کو گردے کے امراض میں مبتلا افراد کے سلسلے میں اور گردے کی پیوند کاری کے سلسلے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ دیکھیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے مشکل بیماری ہے, جو پوری ڈیوٹی لیتی ہے, اور اس طرح جیسے بندہ ٹینس کھیلنے جاتا ہے ذمہ داری کے ساتھ, اسی طرح اس کو بھی جانا پڑتا ہے, اور ایکسرسائز ایک بنتی ہے, ڈائلسس کرانے پڑتے ہیں, اور بچ کے رہنا پڑتا ہے, کئی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں کہ جو نہیں انسان کا گزارا ہی نہیں ہے اس کے بغیر. بالکل. تو کسی کی زندگی بچانا یہ بہت ہی بڑا جذبہ ہے. یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے, نہیں مجھے کچھ لوگ ایسے بھی ملے ہیں کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو گردہ دینا چاہتے ہیں, اور ان کے منہ سے نظر آ رہا تھا کہ واقعی یہ میری جان بچانا چاہتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کر رہے کہ کوئی مذاق نہیں کر رہے یا کوئی اس طرح نہیں, ایسے لوگ بھی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب میں ایسے جذبے پیدا ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور جان بچائیں ایک دوسرے کی. سر کل کلاں کو اگر ببو برحال صاحب کے لیے ایک گردہ رضاکارانہ طور پہ خوشی سے ان کا ٹیشو ٹائپ مل جاتا ہے, کیا آپ دونوں حضرات ان کا آپریشن مفت کرنے کے لیے تیار؟ یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے. بالکل سر, مجھے پتا یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے, یہ واقعی پوچھنے کی بات نہیں. مگر سر میں شوکت صاحب برا نہ منائیے, جس معاشرے کو میں یہ بات آپ سب نے پوچھ کر کہہ رہا ہوں نا, اس کو دراصل فیڈ یہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر سے لالچی کوئی نہیں ہے. کیا پتا کہ یہ پورا معاشرہ ایک جونیئر ڈاکٹر کی ایک رات کی محنت کا بدل نہیں دے سکتا. بالکل واقعی. اور ببو برحال صاحب باقی یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس
آپ کے یہاں آنے میں جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے بیماری کی اس حالت میں، جبکہ یہ ہفتے میں متعدد بار ڈائلسس کروا رہے ہیں، یہ خاص طور پہ اگر خواتین و حضرات آپ کے پاس اس دفعہ آئے ہیں تو خدا کے لیے ان کے آنے کی بھی قدر اور قیمت لگائیے. اس پروگرام کا بنیادی مقصد صرف پروفیسر صاحب کی زبان کے مطابق ایک اجتماعی معاشرتی ذمہ داری کو ابھارنا ہے. ہم کوئی بھی قانون بنا دیں، اگر اس قانون کے تحت ہماری اپنی ول اور ہمارا اپنا رویہ نہیں ہوگا تو اس قانون کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. صدر پاکستان پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور شاید جائز اور ناجائز کرتے ہوں، مگر انہوں نے اپنے طور پہ اپنی زندگی اور اپنے اعضاء اور اپنے جسم کو ایک مثال بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اس قانون کے بننے کے بعد اپنے جسم کو زندہ لوگوں کے لیے اپنے مرنے کے بعد وقف کرتا ہوں. ان کی باقی باتیں آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر سن کے کچھ نہ مانیے، کچھ مان جائیے، اور اگر ان میں کوئی قابل تقلید بات پیدا ہوئی ہے تو بلا جھجک غور و فکر کرنے کے بعد اس کی تقلید کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا یہ ڈیسیژن یقین کیجیے آپ کو انسانیت کا سیویئر بنا سکتا ہے. اس پہ یقین رکھیے، کیونکہ جس کا یہ کہا ہوا ہے اس کا کہا ہوا کبھی غلط اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. خواتین حضرات، مجھے یقین ہے کہ میڈیا اس سلسلے میں اویئرنیس پہنچانے اور بڑھانے کا کردار ادا کرتا رہے گا. مجھے آخر میں ایک بار پھر اس عظیم ڈاکٹر کا ذکر یہاں کرنا ہے جس کی انتھک محنت نے اس قانون کو اب پاکستان کے قوانین کا حصہ بنایا ہے، اور وہ ڈاکٹر ادیب رضوی SIUT کے روح رواں ہیں. ڈاکٹر صاحب ہماری مبارک کے واقعتاً حقدار ہیں، مگر ان کے ساتھ آپ اگر وہ اشتہار دیکھتے جو اس قانون کے پاس ہونے کے بعد آیا تو انہوں نے اپنی وسیع القلبی کا ثبوت دیتے ہوئے اس میں کتنے ہی اور لوگوں کو حصہ دار بنایا. اب میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں کہ اس قانون کے بننے کے بعد اس کے تمام ثمرات کی روح کو اجاگر کرنے میں آپ اپنا حصہ ڈالیے. امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا. آئندہ ہفتے کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.